الکریم وعلی آل الطاہرین و اصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علم ایک نور ہے جس کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کا یہ واسطہ و وسیلہ ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ و سرچشمہ ہے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل علم کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جنہیں اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ یعنی جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے سینے میں موجود ہے، رب ذوالجلال کی خشیت ان کے دل و دماغ میں جا گزی ہے۔ جو علم اللہ کی خشیت کا راستہ نہ دکھائے، خوف خداوندی کا راستہ نہ دکھائے، اللہ کا ڈر پیدا نہ کرے، وہ معلومات تو ہو سکتی ہیں، علم نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اللہ نے علماء کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، علم والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ محبوب آپ اعلان فرما دیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب آپ ان کو بیان فرما دیں کیا علم والے اور جو بغیر علم کے ہیں کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اندھیرا اجالے کے برابر نہیں ہو سکتا، دلالت ہدایت کے برابر نہیں ہو سکتی، گناہ پاک بازی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ ایک اپوزٹ چیزیں ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے جو جاہل ہے، جو بالکل بے بہرا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں جانتا، دین کو نہیں جانتا، ہدایت کو نہیں جانتا، اسلام کو نہیں جانتا، وہ اور علم رکھنے والے دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف جو فارغ التحصیل علماء ہیں وہی عالم ہیں، جن کو دین کا علم ہے، توحید کا علم ہے، رسالت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا علم ہے، خوشنودی کا علم ہے، معرفت الہی کا علم ہے، ان کا شمار بھی اہل علم میں ہوتا ہے۔ مگر ظاہر فوق کل ذی علم علیم، ہر علم سے بڑا علم والا موجود ہے۔ ایک یہ کہ صرف اتنی ضروریات کا علم رکھنا، ایک ہے پھر قرآن پاک کے مفاہیم، مطالب، احادیث، دین کے مختلف گوشوں کا صرف علم ہی نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرنا، یہ بڑا درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے
جس نے خود بھی قرآن کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی وہ قرآن کا علم سکھاتا ہے، ان کا یہ بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت معاویہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی فہم، فراست اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، فرمایا جزئی نیست، یعنی سمجھ لو کہ کائنات میں اللہ عطا کرنے والا ہے اور محمد تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی رب موتی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور کائنات میں جو کچھ تقسیم ہوتا ہے وہ میرے دروازے سے تقسیم ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بانٹنے والے ہیں، حضور تقسیم کرنے والے ہیں، اور علم ہو، معرفت ہو، ہدایت ہو، رشد ہو، عرفان ہو، طریقت ہو، شریعت کا علم ہو، روحانیت ہو، منصب ہو، فخر ہو، جو کچھ مقام جس کو جو ملا وہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواه ترمذی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے راستے پر نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم، جو علم کے راستے پر نکلتا ہے، کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر نہیں آتا اس وقت تک یہ سمجھو کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو جہاد کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کو ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں، اسی طرح جو علم کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے اہل علم کا۔ سرکار نے دنیا کی تو مذمت بیان فرمائی ہے، مگر علم والوں کی فضیلت کا بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا ذکر خیر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کی مذمت فرمائی، اور مذمت کرتے ہوئے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا یہ سب ملعون ہے، یعنی اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ وہ دنیا جو اللہ سے دور کرے، دین سے دور کرے، حضور کی چوکھٹ سے دور کرے، اسلام سے دور کرے، شریعت سے دور کرے، آخرت سے دور کرے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا یہ ملعون ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ دھتکاری ہوئی ہے، مگر الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وما والاہ، اور اس ذکر کے ساتھ محبت کرنے والا، اس ذکر کا دم بھرنے والا، اور علم حاصل کرنے والا اور علم پڑھانے والا، ان کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا ساری ہی یہ ایک مردود ہے اور یہ رد کی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر باقی ہے، اللہ کے ذکر سے پیار کرنے والا باقی ہے، اللہ کی یاد میں رہنے والا، وہ اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ علم پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس راستے پہ جو چلنے والا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی جتنے بھی اللہ ان کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اور حضور کے ایک ایک فرمان میں ہزاروں نہیں لاکھوں اس میں گوشے پوشیدہ ہیں اور بہت راز ہیں. کائنات میں وہ بات کوئی نہ سمجھ سکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں. جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اہل علم کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آلات میں بزرگوں نے لکھا ہے، کئی تصوف کی کتب میں موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ نہر پہ وضو کر رہے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ہستی کا نام ہے جن کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد بھی جن کے مقلد ہیں، جو غوث پاک کا بھی امام ہے، آخر پھر اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کی شان اور شوکت کیا ہوگی. بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے. ایک چھوٹی سی گلی میں اندر جا کر آپ کا مزار مبارک کا عام بندوں کو نہیں پتا. اس مرتبہ ہمیں وہاں حاضری کا موقع ملا، شرف حاصل ہوا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ ایک دفعہ نہر پر وضو فرما رہے تھے، پانی اوپر سے نیچے بہ رہا تھا، تو آپ اس جگہ وضو کر رہے تھے. آپ کے اوپر والی سائڈ پہ ایک بندہ وضو کرنے لگا. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ وضو کروں گا اور پانی بہ کر یہی پانی آگے جائے گا، اور اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم اور محدث وہ وضو کرے گا. حالانکہ یہ جاری پانی میں وضو کرنا یہ کوئی ممانعت نہیں ہے، پانی پاک ہوتا ہے، وہ مائع مستعمل بھی نہیں ہوتا جو جاری ہو، اتنی اچھی خاصی مقدار میں وہ چل رہا ہے. مگر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میرے بدن سے لگنے والا پانی ہو سکتا ہے، وہ امام صاحب وضو کرے ان کے بدن کے ساتھ لگے، یہ کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور یہ شایان شان نہیں ہے. اس نے وضو چھوڑا، جہاں امام احمد بن حنبل وضو کر رہے تھے ان سے نیچے والی سائیڈ پہ آ کر، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، نیچے والی سائیڈ پر آ کر اس نے وہاں وضو کیا. اس نے کہا امام صاحب کے جسم سے لگنے والا جو پانی ہے ہو سکتا ہے میرے جسم پہ لگے، اللہ مجھے بھی برکت عطا فرما دے. بس یہ صرف اس نے نیکی کی تھی اور کوئی اچھا کام نہیں کیا. مرنے کے بعد کسی نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. پوچھا گیا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا آخرت بڑی سخت ہے، امتحان بڑا کڑا ہوتا ہے، کوئی عمل اور نہیں تھا جو کام آیا، صرف امام احمد بن حنبل کے وضو کے دوران اس تعظیم کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت عطا فرما دی. اتنا یہ مقام ہے اہل علم کا، ادب کرنے کا، ان کے احترام کرنے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ بڑی جامع روایت ہے اس علم کی فضیلت پر. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا ذکر کیا گیا. سیائی سے تک یہ روایت ہے، دو بندوں کا ذکر کیا گیا، احدهما عابد والآخر عالم. ان میں سے ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا علم پڑھانے والا تھا. اب دیکھیے ایک طرف عبادت ہے ایک طرف علم ہے. یہ کئی دفعہ یہ لوگوں کو یہ بھی ایک ذہن بات ہوتی ہے کہ شاید ہم تنہا عبادت کریں، ہمیں مجلس علم میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی عبادت ہم تلاوت چھوڑ کے ادھر بیٹھے، ہم نفل چھوڑ کے ادھر بیٹھے، ہم ذکر چھوڑ کے ادھر بیٹھے. یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور الحمدللہ نزید یہاں تو مجھے پتہ ہے بڑے محبت والے لوگ اور سیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہے. عمومی طور پر آپ دیکھیں مساجد میں کہ دین کے درس ہو رہا ہوتا ہے، تدریس ہو رہی ہوتی ہے، وہ تنہائی میں اپنے نفلوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ اپنی تلاوت میں لگے ہوتے ہیں. یعنی گویا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ افضل ہے اور یہ جو کام ہے یہ ادنا ہے.
یہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ سرکار کے سامنے دو بندوں کا ذکر ہوا، احدہما عابد، ایک عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا، نفل پڑھنے والا، تہجد گزار تھا، اور والآخر عالم، اور دوسرا علم والا تھا، علم دین پھیلانے والا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اپنی زبان سے، سرکار نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، عام بندے پر نہیں، علی العابد عبادت گزار پر، جو عبادت کرتا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، تسبیح، تحلیل، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس پر ایک عالم کی فضیلت اس طرح ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی عام بندے پر ہے۔ اللہ، ایک طرف ایک عام امتی ہے، عام بندہ، اور اس طرف رسول اللہ امام الانبیاء تاجدار کائنات، فرمایا جس طرح میری فضیلت عام بندے پر ہے، اس طرح اللہ نے ایک عالم کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت عطا فرما دی۔ اور یہ مسئلہ ہے، آگے میں حدیث سے عرض کروں گا کہ عالم اگر اس لیے سوتا ہے کہ میں اٹھ کر دین کا کام کروں گا، لوگوں کو پڑھاؤں گا، اور عبادت گزار مصلی پر کھڑا ہے، تو اس کی عبادت سے اس کا سونا افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ دین کے علم کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کی اس نور اور روشنی کی وجہ سے۔ فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ، اللہ تعالی خود، وملائکتہ، اس کے سارے فرشتے، واہل السماوات، اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے جتنی مخلوقات ہیں آسمان والے، والارضین، اور زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چمٹی اپنے بل کے اندر، سوراخ کے اندر، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی سمندر کے اندر، پانی کے تہ کے نیچے، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ، فرشتے، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، چمٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں اپنے سمندر کی تہ میں، فرمایا جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، دین کا مسئلہ بتاتا ہے، فرمایا سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تو ظاہر ہے کسی اور کے لیے دعا نہیں کر سکتا نا، اب جب دعا کا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ جب یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے، حضرت مصلح امت ہزاروں علماء کے استاد، جن کے اکثر آپ میں سے ان سے شرف بیت بھی حاصل ہے، اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھا، اس کا افتتاح بھی انہوں نے فرمایا، اور اب بھی انہی کی سرپرستی ہے، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے قبلہ عالم تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے چہرے کی زیارت کی ہوئی ہے۔ 92 سال عمر مبارک ہے، مگر آج بھی خود پڑھاتے ہیں۔ ہم نے یہ ساری حدیث، یہ علم ہم نے انہی سے پڑھا ہے، انہی سے سیکھا ہے۔ جب آپ سے یہ حدیث پڑھی تو ہم نے سوال کیا، میں نے کہا حضور ایک عالم کے لیے پرندوں کی دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مچھلیاں دعا کریں، چمٹیاں دعا کریں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیصل آباد میں، فرمایا ہم نے بھی محدث اعظم سے یہ سوال کیا تھا، تو پھر انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا تھا کہ اللہ نے چمٹیوں کے تخت و شعور میں، پرندوں کے تخت و شعور میں، اور مچھلیوں کے تخت و شعور میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں ہواؤں میں، بلوں میں، اور مچھلیوں کو سمندر کی تہ میں اگر رزق ملتا ہے تو یہ علماء کی محنت کی وجہ سے اللہ میں رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں
ان کے تخت و شعور میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، فرمایا اسی لیے وہ ان کے لیے علم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یہ ساری مخلوقات دعا کرتی رہتی ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صالح عالم دین، نیک عالم دین کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کے لیے ان تمام قبروں والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دین سے دور کیا گیا، اور دین سے دوری کرنے کا سبب کیا ہے؟ علماء سے دور کر دیا گیا۔ کیوں؟ وہ یہ یہاں بیٹھیں گے، دین کی بات سیکھیں گے، غیرت کی بات سیکھیں گے، اسلام کی بات سیکھیں گے، تقوی طہارت کی بات سیکھیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کا درس نہیں لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس لیں گے، عشق رسول کا درس لیں گے، محبت رسول کا درس لیں گے۔ ہمارے ملک کے مشہور رائٹر ہیں اشفاق احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب بدعقیدہ گمراہ لوگ ہیں نا، وہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں مگر ان کی جرت نہیں ہوتی کہ دین کو گالی دے سکیں، تو وہ علماء کو گالی دے کے اپنی وہ والی چیز پوری کرتے ہیں، اپنا بغض نکالتے ہیں۔ چلو دین کو نہ دے سکے تو دیندار کو تو دے دیں کم از کم، چونکہ یہ دین کا نمائندہ ہے، گویا اس کی توہین تو دین ہی کی توہین ہے۔ امامہ عزت تھی ہماری، امامہ پگڑی عزت، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھی جان العرب، یہ عرب کا تاج ہے۔ انگریز نے جب فتنہ پھیلایا یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے، انہوں نے ایسے کام کیے تاکہ لوگوں میں وہ وقار ختم ہو جائے۔ باقی سب اپنا لباس رکھتے ہیں، ہوٹل کا دروازہ کھولنے والے کے لیے سر پر پگڑی پہنا دی، ہوٹل کا دروازہ کھولنے کے لیے جو بیرا ہے اس کے سر پر پگڑی پہنا دی، ڈول مارنے والے کے سر پر پگڑی پہنا دی۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا؟ اور بیرا جو آ کر آرڈر لیتا ہے آپ کے ٹیبل پر، اس کے سر پر پگڑی پہنا دی۔ پگڑی تو رسول اللہ کی سنت تھی۔ یہ ان اس چالاکی، اس شیطنت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اس پگڑی کا یہ تو جو وقار تھا، جو عزت تھی، جو شرف تھا، وہ ان کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ کے مطابق اور سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے مطابق اس کو وقار کو کم کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے نادان مسلمان ہیں ان کے اشاروں پر یہ بہتے ہوئے آگے چلے گئے۔ مگر یاد رکھیے آج بھی امامہ عزت کا باعث ہے۔ ظاہر ہے جو لباس رسول اللہ نے پہنا ہے اس سے بڑھ کر اور کسی کی عزت کیا ہوگی؟ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہے وہ عزت کا لباس ہے۔ اب دوسری بات آپ دیکھ لیجئے، میں یہ جب مسجد کے واش روموں کے کام ہو رہے تھے، ایک بات وہ جو پلمبر تھے ممتاز صاحب، پتہ نہیں ادھر ہی ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی اس میں وہ جو استنجا کرنے کے لیے جو پائپ وہ لایا جاتا ہے شاور، حجی اس کو مسلم شاور کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ باتھ روم میں جو شاور استعمال ہوتا ہے اس کا نام مسلم شاور رکھ دیا، اور مسلم مسلمان ہوتا ہے۔ یہ انگریز کی چالاکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں دین کی، تاکہ عزت کم ہو، دین کا وقار کام ہو، دین کے لیے جو ان کی تڑپ ہے، جو عزت ہے، جو رسپیکٹ ہے ان کے دل سے کم ہو، یہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ یہ بڑی سازش کے تحت دین کے وقار کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم آج بھی قرآن اپنے آب و تاب کے ساتھ ہے، دین آب و تاب کے ساتھ ہے۔ آج بھی اہل علم کے دلوں میں سامنے بے شک بھی عہدے کا بڑے سے بڑا آ جائے شاید پرواہ نہ کریں، مصلی پہ کھڑا ہونے والا آ جائے تو قوم ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے دلوں میں جس کے وقار اللہ نے دلوں میں ڈالا ہو، محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہو، تو کوئی سازش کر کے اس کو نکال نہیں سکتا۔ بدلے گے زمانے لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن ابو تاب کے ساتھ ہے، دین ابو تاب کے ساتھ ہے، اور یہ ذہن میں نکال لیجئے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ معاشرے میں ہم کسی اور عہدے پر جائیں گے تمہاری عزت ہوگی، اور شاید ہم دین کے خادم بن جائیں، دیندار بن جائیں، عالم بن جائیں، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، شاید ہماری عزت نہ ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو بچہ سکول میں رہ جائے، جو بچہ انگلش میڈیم سے رہ جائے،
اردو میڈیم میں آتا ہے وہاں سے رہ جائے، سرکاری سکول میں وہاں سے رہ جائے، کہتے ہیں پلمبر بنائیں گے، الیکٹریشین بنائیں گے، درزی بناؤ اس کو، یہ کسی کام کا نہیں، وہاں بھی نہیں چلتا، کند ذہن ہے، کہتے ہیں اب اس کو مدرسے میں داخل کر دو۔ آخری اربا یہ ہوتا ہے ایسے شاہ صاحب مدرسے میں داخل کر دو، ایک کسی جگہ نہیں اور سے بھی سب مدرسے ہی داخل کر سا۔ تو جب معاشرے نے ریجیکٹ کیا، ہر ایک نے اس کو دھتکارا، مدرسے کی چٹائی نے اس کو قبول کیا، مگر قرآن نے اس کو وہ عزت دی، معاشرے نے اس کو ریجیکٹ کر کے سب سے آخری صف میں پھینکا، قرآن نے اس کو یہ عزت دی، ساری صفیں کراس کر کے قرآن نے لا کر اس کو مسئلے پہ کھڑا کر دیا۔ اب وزیر صاحب پیچھے ہیں، جنرل صاحب، کرنل صاحب، مشیر صاحب، سارے ناظم صاحب، چیئرمین صاحب، کونسلر صاحب، سارے پیچھے ہیں۔ یہ رکوع کرے گا تو وہ رکوع کریں گے، یہ سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ کریں گے، یہ اللہ اکبر کرے گا تو اللہ اکبر کریں گے۔ اس سے پہلے جو کر لے، سجدہ کر لے، رکوع کر لے، سلام پھیر لی جائے، آپ فقہ اٹھائیں پھر فقط بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ قرآن عزت دیتا ہے، دین عزت دیتا ہے، اسلام عزت دیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، قرآن پڑھائیے۔ اس لیے مرنے کے بعد فزکس کا ثواب قبر میں نہیں جائے گا، کیمسٹری کا نہیں جائے گا، میتھمیٹکس کا نہیں جائے گا، قرآن کا ثواب قبر میں اترے گا، انشاءاللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے گا۔ اور ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں، ہم خود پڑھیں، میں پڑھوں اللہ کے فضل سے، میں نے خود 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں، مگر مجھے ایم اے پر ناز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز ہے، اور اسی کو ذریعہ نجات اور وسیلہ بخشش سمجھتا ہوں۔ اپنے اولادوں کو دین پڑھائیے، کہ چونکہ قرآن اور دین کا علم رکھنے والے کو اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے اور قبر و حشر میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔